مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ شعر ٹھیک ہے اقبال نے کسی اور کے بارے بھی لکھا ہوگا، لیکن میرا یقین ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ہوگا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں بھی دور پیدا۔ تو آج ہم ڈاکٹر صاحب کے تعزیتی پروگرام میں موجود ہیں، اور کتنے دن ہو گئے ڈاکٹر صاحب کو اس دنیا سے گئے ہوئے، لیکن آج بھی علی پور چٹھا کی ادبی فضا بلکہ ہر مکتبہ فکر کے لوگ پریشان ہیں، آج بھی اداس ہیں، فضا سوگوار ہے، اور یہ اداسی ہر بندے کے صرف اور صرف چہرے سے نہیں بلکہ ان کے دل میں بھی موجود ہے۔ جس طرح کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اللہ جانے میں ماہی تیرا پیار کی ہے، دل دی اداسی نہیں جاندی، دل دی اداسی نہیں جاندی۔ بلکہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کے متعلق اگر کہوں نا کہ لوگوں کی اداسی، تو میں اپنے لفظوں میں ان سخنوروں کے سامنے لفظ جو ہے نا میرے پاس نہیں ہے میں بیان کر سکوں، لیکن ناصر کاظمی صاحب نے ایک اداسی کا ذکر کیا، شاید وہ اسی قسم کی اداسی تھی۔ وہ کہتے ہیں گلی گلی آباد تھی جن سے کہاں گئے وہ لوگ، دلی اب کے ایسی اجڑی گھر گھر پھیلا سوگ۔ دلی وہ جو میرا خیال ہے یہ دانشوروں شعراء کی محفل یہ داد صرف لینا ہی جانتے ہیں، میرا خیال ہے دینا نہیں جانتے۔ تو خیر آپ کی محبت ہے۔ دلی اب کے ایسی اجڑی گھر گھر پھیلا سوگ، سارا سارا دن پھرتے ہیں گلیوں میں بیکار، راتوں اٹھ اٹھ کے روتے ہیں اس نگری کے لوگ۔ اور ناصر مجھ کو رات ملا تھا تنہا اور اداس، ناصر مجھ کو رات ملا تھا تنہا اور اداس، وہی پرانی باتیں اس کی وہی پرانا روگ۔ اور جس طرح قبلہ ناصر ادیب شائق صاحب نے کہا نا کہ برپال سے ان کی یادیں وابستہ ہیں، اور مجھے بھی واقعی سعادت حاصل ہے کہ میں ان کی جو نا مشاعرے کے جب مہمان خصوصی ہوتے تھے صدارت میں، تو اس وقت مجھے کمپیئرنگ کا اعزاز حاصل ہوتا تھا۔ تو یقین کریں ایک دفعہ بہت بڑا مجمع تھا، یادیں جو ہے نا تازہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا مجمع تھا۔ تو اس مجمع میں ایک نوجوان تھے ہمارے بھائی تھے، انہوں نے مجمع میں جب ڈاکٹر صاحب کلام پڑھنے لگے تو اسی وقت کھڑے ہو کر نا ان کی وہ عشق مشوقی کی کوئی بات کو نہ ٹچ کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے غصہ نہیں کیا، وہ جو ہلکی سی مسکان آتی ہے نا ان کے چہرے پہ، تو اس کے ساتھ ہی فعل بدی کہتے ہیں کہ میں دریاواں دا تارو ساں مینوں ترنا پی گیا کھاڑاں وچ، میں دریاواں دا تارو ساں مینوں ترنا پی گیا کھاڑاں وچ، ایک ہیر تے وستی سی چنگ اندر ایک رہندی ہے برپالاں وچ۔ تو یہ ان کے ساتھ برپال کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی، اور علی پور کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے، علی پور کی لاری بھی کیا جھومتی ہے، سواری سواری کا منہ چومتی ہے، جو ان کے کلام کے حصے ہیں۔ لیکن میں اس کے آگے بات کو اختتام پہ لے کے جاتا ہوں تاکہ باقی جو مقررین ہیں ان کو وقت دے سکوں۔ تو ڈاکٹر صاحب کی جو ہلکی سی مسکراہٹ ہوتی تھی، جو بندہ پہلی دفعہ بھی ان کو ملتا تھا نا، وہ ایسے سمجھتا تھا میری ان سے صدیوں کی شناسائی ہے۔ تو اس کو لفظوں میں تو نہیں، لیکن کسی نے کہا نا کہ پہلی باری اج مینوں سجنا نے تکیا، یہو جہا تکیا تے ہائے مار سٹیا۔ اور جب وہ نظریں ملاتے تھے نا تو اس وقت پھر بندہ ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ تو میں اس بات کو ڈاکٹر صاحب سلمان عبداللہ ڈار صاحب صرف اور صرف ایک شخص نہیں ہے، ڈاکٹر سلمان عبداللہ ڈار ایک کاز کا نام ہے۔ ڈاکٹر سلمان عبداللہ ڈار ایک شخص نہیں ہے، ڈاکٹر سلمان عبداللہ ڈار ایک مشن کا نام ہے۔ ڈاکٹر سلمان عبداللہ ڈار ایک شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹر سلمان عبداللہ ڈار ایک سوچ کا نام تھا۔ ڈاکٹر سلمان عبداللہ ڈار صرف شخص نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹر سلمان عبداللہ ڈار جو ہے نا ایک فکر کا نام ہے، ایک نظریے کا نام ہے۔ اور یقین کریں شخص تو مر جاتا ہے، چلا جاتا ہے، لیکن سوچ نہیں مرتی، فکر نہیں مرتی، نظریہ نہیں مرتا۔ اور جب انہوں نے نظریہ ان لوگوں کے دلوں میں راسخ کر دیا، آج آپ کے سامنے کتنے جو ہیں وہ اس نظریے کو لے کر بیٹھے ہیں، ناصر ادیب شائق جیسے، ثاقب تبسم نگینہ جیسے، یونس تحسین جیسے،
بڑے لوگ جو ہے نا اس کے نظریے کو لے کر بیٹھے ہیں، اور جو شمع ان کے دل میں انہوں نے فروزاں کی ہے، وہ محبت جو ان کے دل میں ڈالی ہے، وہ جب تک زندہ رہے گی اس وقت تک سلمان عبداللہ ڈار جو ہے نا وہ فوت نہیں ہوں گے، بلکہ اسی طرح زندہ و پائندہ رہیں گے، اور ان کی یادیں بھی اسی طرح تازہ رہیں گی، بلکہ انہوں نے جو آگ عشق کے اندر ڈالی ہے نا وہی آگ میں ہے، وہی جلن، کوئی درد دل میں کمی نہیں، وہ لگا کے آگ چلے گئے جو لگی ہے اب تک بجھی نہیں۔ اور آخر پہ اس بات کو بیان کرتے ہوئے اختتام پذیر کرتا ہوں کہ تیرے کرما نے دتائے عزم میری سوچ نوں، تیرے کرما نے دتائے عزم میری سوچ نوں، ویلا چاہتا سی پوانا کفن میری سوچ نوں۔ اس وقت ڈاکٹر صاحب کے بہت ہی حاسد لوگ تھے، جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے حاسدین کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن تیرے کرما نے دتائے عزم میری سوچ نوں، ویلا چاہتا سی پوانا کفن میری سوچ نہیں سوچ نوں، وہ مر گیا تے میری تھاں تے ہور نے، مر گیا تے میری تھان تے ہور نے۔ آج ڈاکٹر سلمان عبداللہ ڈار صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، لیکن ان کا مشن اسی طرح باقی ہے، ان کا مشن آج بھی ناصر ادیب کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، ان کا مشن آج بھی ثاقب تبسم نگینہ کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، یونس تحسین کی شکل میں موجود ہے۔ آج بھی ان کا مشن نہیں مرا، بلکہ مر گیا تے میری تھان تے ہور نے، وہ ویر یا تو کر نہیں سکتا ختم میری سوچ نوں۔ تو ان کی سوچ، ان کا نظریہ وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اور اس شعر کے ساتھ اللہ حافظ کہتا ہوں کہ تیرے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم، تیرے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ